سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، اور جیسا کہ ہمارے مستقل ویورز جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور اگر آپ آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا پروگرام احکام تجارت فوکس کرتا ہے بالخصوص تجارتی مسائل کو، مالی لین دین کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازعات و مسائل کو، اور مختلف جب آپ مالی لین دین کرتے ہیں زندگی کے مراحل میں تو بہت ساری جگہوں پہ خرید و فروخت میں ملازمت کرتے ہوئے، ملازم رکھتے ہوئے، کام دیتے ہوئے، کام لیتے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ خوف خدا رکھنے والا، فکر آخرت رکھنے والا شخص جو ہے وہ یہ سوال اپنے آپ سے کرتا ہے یا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جناب علی، اس خاص کیفیت کا شرعی حکم کیا ہے، اللہ رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور سردست یعنی فوری طور پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے، سیکھا نہیں ہے تو، اور ہر مسئلہ سیکھ لیا جائے یہ بھی ضروری نہیں، تو اس کے لیے مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے اپنی رہنمائی لینی چاہیے۔ اسی مشکل کو، آپ لوگوں کی اسی مشکل کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدنی چینل کے مختلف پروگراموں میں سے ایک پروگرام احکام تجارت ہے، جو اس طریقے کے مسائل کو لیتا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات کے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ چند باتیں میں نے کرنی ہیں، اور ہمارے پاس جو حلال مال آتا ہے اس میں سے ایک ذریعے کے احسان کے بدلے کے طور پہ بھی چند باتیں میں نے کرنی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے رب کریم، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے برود قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی ہی پیاری درود پاک کی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ نیکیاں تو ملی رہی ہیں، ساتھ ساتھ نفاق سے آزادی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل رہا ہے، شہداء کے ساتھ قیامت میں رکھے جانے کی بشارت بھی مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو روزانہ ویسے تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں نیک اعمال عطا فرمایا اس میں فرمایا 313 مرتبہ، لیکن اس حدیث پاک میں 100 مرتبہ ہے، تو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی ملیں گی، لیکن اگر 313 مرتبہ کر لیں گے تو اس میں 100 مرتبہ بھی آ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کی تھی کہ میں نے آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جب سوالات آتے ہیں، کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں احکام تجارت سلسلے کے علاوہ، کبھی مارکیٹ میں ملتے ہیں، کبھی کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے وہاں ملتے ہیں، کبھی کسی اجتماع وغیرہ میں جدول پہ جانا ہوتا ہے تو ملتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک سوال تھا لیکن ابھی بھول گیا ہوں، اور جب پریکٹیکلی کوئی کام ہوتا ہے تو پھر سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو میں نے تو اپنے لیے اس کا طریقہ یہ اپنایا، پہلے ڈائری رکھتا تھا، اور اب میں فون میں ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اور میں سیو کر لیتا ہوں کہ جی یہ بات پوچھنی ہے، اس بات کی وضاحت لینی ہے، تو آپ بھی ایسا کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پوچھنے کا موقع ہوگا تو آپ پوچھ لیں گے، اور ریمائنڈر بھی رہے گا کہ پوچھنی تھی کیا بات، بھول کیا رہا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے، احکام تجارت کے ویور سے یہ بات ڈسکس کروں کہ ہم نے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، مفتیان کرام سے سنا ہے، مفتی علی اصغر صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے کہ حلال مال جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، انسان کو ملنے والا حلال مال، اس کے مختلف ذرائع ہیں۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے اس کو پروفٹ ہوتا ہے، یہ بھی حلال مال حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ملازمت کرتا ہے، اپنی خدمات دیتا ہے، یہ بھی حلال مال حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی میں سے
ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ والدین کی طرف سے بطور گفٹ یا بالخصوص وراثت میں مال حاصل ہو، تو یہ مال جو ہے اس شخص کے حق میں حلال ہے، طیب ہے۔ تو اب یہ مال ملا ہے والدین کی طرف سے، اور والدین کی طرف سے سب سے زیادہ نعمتیں ہمارے رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں سب سے زیادہ جو نعمتیں ہمیں کسی کے ذریعے سے ملتی ہیں اللہ کی توفیق سے، تو وہ والدین ہیں۔ اور والدین کے دیے گئے پیسے سے، ان کی ملی گئی وراثت سے بہت سے لوگ سیٹل ہوتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک تعداد شاید ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کو بھول جاتی ہے، یا ان کے جو بالخصوص حقوق ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جو حقوق ہیں وہ بھی، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی کم حق ہو، جیسا کہ ادا کیا جانا چاہیے ویسے ادا نہیں کرتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ ہے احکام تجارت، اور کمانے کی باتیں ہوتی ہیں، آمدنی کی باتیں ہوتی ہیں، رزق حلال کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ آج ایک ایسے پہلو کو بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ ہمارے جو ایک بہت بڑے محسن ہیں، ہماری جو ایک بہت بڑی دولت ہیں والدین، اور جن کے ذریعے سے ہمیں بعض اوقات حلال مال بھی حاصل ہوتا ہے وراثت وغیرہ کی صورت میں، تو ان کے زندگی میں تو حقوق ہیں ہی، اس کی تو پوری تفصیل ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو ہمارے اوپر بحیثیت اولاد لازم ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے والدین کے حقوق کے حوالے سے 12 حقوق بیان فرمائے، اور یہ تمام حقوق احادیث کریمہ کی روشنی میں بیان فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف سوال جواب کا سیشن شروع ہونے سے پہلے آپ تک یہ 12 حقوق پہنچا دوں۔ فرماتے ہیں کہ والدین کا پہلا حق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں اعلیٰ حضرت کی عبارت کا، فرماتے ہیں کہ بعد موت یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کے غسل، کفن، نماز، دفن کا اہتمام کرنا، اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کے لیے ہر خوبی و برکت، رحمت و وسعت کی امید ہو، یہ سارے کام کرنا یہ ایک حق ہے ان کا۔ اسی طریقے سے دوسرا بیان فرمایا کہ ان کے لیے یعنی والدین کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرنا، جب بھی دست دعا اٹھائیں اپنے لیے مانگیں، اپنے اہل خانہ کے لیے مانگیں، تو اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص مرحوم والدین کے لیے دعا بھی مانگیں، ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ تیسری چیز بیان فرمائی کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچانا۔ چوتھی چیز بیان فرمائی کہ اگر ان پر کچھ قرض ہو، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں قرض لیا تھا لیکن ادا نہیں کر سکے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب ان کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی یہ بھی گویا کہ ان کا ایک حق ہے، اور اسے سعادت سمجھ کے پورا کیا جائے۔ پھر ان پر کوئی فرض رہ گیا ہو تو بقدر طاقت اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا، اس کو بجا لانا۔ حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا۔ اسی طرح زکوٰۃ و عشر وکر وغیرہ کا اگر ان پر مطالبہ رہا ہو تو اس کی ادائیگی، اور دیگر فرائض و واجبات جو ادا ہو سکتے ہیں یا جن کی صورت بن سکتی ہے وہ کروانا۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو جائز وصیت کی ہو اس کو حتی الامکان پورا کرنا، اس کو نافذ کرنا۔ اور پھر بیان فرمایا کہ ان کی قسم مرنے کے بعد بھی سچی کرنا۔ پھر ایک اور حق یہ بیان فرمایا کہ ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا، یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، اور کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ممکنہ صورت میں وہ بھی اس کے والدین کو برا کہے گا، تو ایسا نہ کرے۔ اور سب میں سخت تر اور عام تر اور مدام تر یہ حق ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا۔ تو اللہ پاک کرے کہ ہم ان حقوق کو بھی ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ یہ میں نے چند چیزیں بیان فرمائی کہ والدین کی طرف سے بھی ہمیں مال، حلال مال حاصل ہوتا ہے تو ان کا دنیا میں جیتے جی بھی حق ادا کریں، اور انتقال کے بعد بھی جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کال لیں گے، اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی، میرا سوال احکام تجارت میں یہ ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں گائیڈ کر دیں ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز۔
ٹھیک ہے جی، فوریکس ٹریڈنگ کا بھی لیتے ہیں. اور مفتی صاحب یہ میں نے چند حقوق بیان کیے ابھی والدین کے حوالے سے، اور اس کا تناظر یہ میں نے عرض کیا کہ احکام تجارت ہے، اور ہم نے سنا ہے، آپ سے بھی سنا ہے کہ انسان کو جو مال حلال حاصل ہوتا ہے اس کی ایک صورت والدین سے ملنے والا مال ہے، مال وراثت بھی اس کی ایک حلال صورت ہے. تو یہ ان کی طرف سے بہت زیادہ انعامات ہوتے ہیں بندے پر، تو ان کا بھی جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے. احسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی انتقال. اس میں ایک دو چیزیں آئیں، میں چاہوں گا وہ آپ اس کی وضاحت فرما دیں، تھوڑی تفصیل بیان فرما دیں. ایک تو یہ کہ ان کی جائز وصیت نافذ کرنا. اب یہ جائز وصیت سے کیا مراد ہے؟ ہر وصیت کو چیک کرایا جائے، کیا کرایا جائے. دوسری چیز یہ آئی اس میں کہ اگر ان کے اوپر حج، زکوٰۃ یا عشر وغیرہ کا معاملہ ہو تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا اور اسے سعادت سمجھنا. ان دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دیں. ایک ہوتا ہے واجب وصیت. ٹھیک ہے. واجب وصیت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ وصیت کر جاتے کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب الادا ہے یا کوئی اور مالی عبادت واجب الادا ہے اور میرے ترکے سے اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو 1/3 سے پورا کرنا ان کی ذمہ داری تھی، ان پر واجب تھا. صحیح. ترکہ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد 1/3 میں رہتے ہوئے اس کے بعد جو بچے گا اور باقی چیزوں کو جو امور ثلاثہ ہیں اس کو نکال کر قرض، تجویز و تکفین قرض اور وصیت جو بچے گا پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہے واجب کی صورت. اور ایک یہ ہے کہ وصیت کر نہیں گئے، یا وصیت تو کی ہے لیکن وہ 33% سے زیادہ میں پوری ہوگی. تو بہرحال ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور مثال کے طور پر حج کی وصیت کر گئے، حج بدل کی، اور حج بدل جو ہے اس کی اماؤنٹ زیادہ بن رہی ہے، 12-14 لاکھ روپے بن رہی ہے، اور 33% ترکے کا جو رقم ہے وہ 9 لاکھ بن رہی ہے. مثال ہے 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے اپنے پاس سے جمع کروا دیتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ہے ایک والدین کے ساتھ انتقال کے بعد بھی حسن سلوک ہی کی ایک صورت بنے گی. ٹھیک. وصیت کی کئی صورتیں ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں، کئی صورتیں ہیں. کچھ ایسی ہیں جو کسی طور پر بھی لازم نہیں ہے. صحیح. کیوں ہے؟ ٹھیک. مصطفیٰ جو کال. دیکھیے تمام تر تفصیل کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ فورکس ٹریڈنگ حرام ہے. یہی پوری تفصیل ہے، یہی پورا اختصار ہے، یہی مکمل حکم ہے. اب آپ کہیں کیوں ناجائز ہے، کیوں حرام ہے؟ تو دیکھیے اولاً تو طریقہ کار تو آپ کو بیان کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، آپ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور اکثر وہ لوگ ہیں جن کو فورکس ٹریڈنگ نہیں آتی نہیں آتی. ٹھیک ہے، بروکروں کے ہاتھوں وہ پھنسے ہوتے ہیں. آن لائن اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، ان کے بروکر چل رہے ہیں، ان کو کمیشن ملتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. بھائی انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے مال کے تبادلے کی صورت میں، آپ مال ملا رہے ہیں، سامنے سے بھی مال ہو. لیکن فورکس ٹریڈنگ میں تو سامنے سے کوئی مال ہوتا ہی نہیں ہے، نمبر ہوتے ہیں، صرف نمبر. یہ اتنے نمبر ہے سونا ہے، اتنے نمبر ہے چاندی ہے، چاندی خرید لیا آپ نے، کمپیوٹر میں نمبر آپ کو، یعنی مفتی اب گویا کہ ڈیجیٹل بورڈ چل رہا ہے. بس آپ نے کہا میرے 10 تولے سونا دے دو تو میں نے وہاں پہ 10 لکھ دیا ہے، اور اگر آپ نے کہا 10 تولے میں سے 6 بیچ دو تو میں نے 4 لکھ دیا، اور اگر کہا 10 میں مزید 4 تولے اور خرید لو تو 14 لکھ دیا تو برابر ہو گیا. یہ سٹہ بازی ہے. ٹھیک. مکمل طور پر سٹہ بازی ہے، تجارت نہیں ہے. تجارت کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، ایکسچینج آف گڈس، ایکسچینج آف ایسٹ، یہ تجارت ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب ایک طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، ورچوئل چیزیں بھی نہیں ہیں، جس کو ورچوئل کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، صرف نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اتنا آئل خرید لیا، اتنا سونا خرید لیا. جو بیچنے والا ہے نہ اس کے ملکیت میں ہے، نہ اس کسی اور نے اس کو یہ شیورٹی دی ہے کہ مجھ سے اتنا لے لینا، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا تو جواب آ گیا. اب اگلی کال دیجیے. میں عبد القادر. سوال یہ ہے کہ کیا قرض لینے والا شخص اگر مر جائے تو اس کے ورثہ پر قرض ادا کرنا لازم ہے؟ بالکل لازم ہے، جبکہ اس نے ترکہ چھوڑا ہو. جو بندہ ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے تو تجویز و تکفین اور قرض اور وصیت نکالنے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ترکہ ہے. تو اگر قرضہ موجود ہے تو سب سے پہلے تو قرضہ نکالا جائے گا.
تو قرض ضروری ہے اور بالفرض کچھ چھوڑ کر ہی نہیں گیا. اب یہ ہے کہ ورثہ پر لازم تو نہیں ہے، لیکن نکالیں گے تو بہرحال میت سے ایک بوجھ دور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. مفتی صاحب یہاں پہ یہ ہے کہ اب ورثہ پہ تو لازم نہیں ہے دینا. اگر لازم نہیں ہوا تو جی اگر لازم نہیں ہو، اس نے ترکہ نہیں چھوڑا، مال ہے ہی نہیں، تو اب ورثہ پہ آپ نے فرمایا کہ شرعاً اس کے ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے لیا گیا قرض ادا کریں، کیونکہ ان کے پاس چھوڑا ہی نہیں انہوں نے مال. لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے قرض دیا تھا اب اس کو کہاں سے ملے گا یا اس کا مداوع کہاں سے ہوگا؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، تو اس کا بھی ارشاد فرما دیں ذرا. دیکھیے جو صاحب مال ہے اس کا حق آخرت کے لیے معلق رہے گا، آخرت میں اپنا حق لے گا. تو دنیاوی طرف تو لاس ہے اس کے لیے، لیکن اس کا حق ختم تھوڑی ہو گیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا حق ملے گا. اچھا مجھ سے اب آپ نے فرمایا کہ دنیاوی طور پر تو لاس میں چلا گیا یہ شخص. مثال کے طور پر اس نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے تو اس کا انتقال ہو گیا، اس نے ترکہ بھی نہیں چھوڑا، اس کی اولاد ہے نہیں، یا اولاد ہے تو کنگال ہے یا مال ہے بھی دینا تو نہیں چاہتی. دینا نہیں چاہ رہی، اس کو نہیں مل رہا. تو اب اس کا تو دنیاوی طور پہ تو لاس ہو گیا. آپ نے فرمایا آخرت میں اس کو حق اس کا باقی اور اجر و ثواب اس کو جو بھی ہے وہ معاملہ ملے گا. اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو کیا پھر بھی اسے آخرت میں اجر و ثواب ملے گا؟ دیکھیے معاف کر دیتا ہے تو پھر جو معاف کرنے کا ثواب ہے وہ ملے گا. صحیح. اور خاص طور پر جو بے بس ہو، ادا نہ کر پائے، اس کے تعلق سے تو خاص قرآن پاک نے معاف کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص جو ہے ایسا ہے کہ جس نے قرضہ لیا تھا لیکن ادا کرنا چاہتا تھا، یا جو بھی معاملات تھے کرائسس میں گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اس نے کوئی ایسی جائیداد، کوئی مال و دولت، کوئی ایسے اسباب نہیں چھوڑے کہ جس سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. اور جو اولاد ہے نہیں ہے، یا ہے تو ان کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی صورت ہے، لیکن یہ جو قرض دینے والا ہے اب اس کو قرض کیونکہ نہیں مل رہا ہے تو اب اس کو آخرت میں معاف کرنے پہ اجر و ثواب ملے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 280 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو. مہلت دینا یہاں پر لازم ہے. ٹھیک ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بہتری کے تعلق سے اہمیت تمہارے پیش نظر ہو تو. ترغیب بہرحال موجود ہے، اس کے لیے معاف کرنے کا ثواب ہے، اس کے لیے رحم دلی کا ثواب ہے، اس کے لیے مسلمان کی جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھنے کا ثواب ہے، اس کے لیے حسب نیت بہت سارے مزید ثواب جو ہیں وہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے. کم از کم جو معافی ہے اس کا ثواب تو بہرحال ملے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا موضوع شروع ہو گیا ہے اس کو کنکلوڈ کر دیں، پورا کر دیں. ایک چیز یہ کہتے ہیں قرض دار جنہوں نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے وہ بعض اوقات زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی یہ جملے سنے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نہ دو قرض، یا نہیں ملا قرض، اس کو میں زکوٰۃ میں کاٹ لوں گا. تو کیا وہ زکوٰۃ میں کاٹ سکتا ہے؟ اور اگر اس نے زکوٰۃ میں کاٹ لی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوگا؟ دیکھیے کوئی حیات ہو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یعنی بنتی سے مراد یہ ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی نکلتی ہیں جس میں کس طرح کرنا ہے اس پر عمل تو کیا جائے، طریقہ کار بنا کے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا عمل ہو کیا سکتا جائے تو زکوٰۃ کی صورت بھی بن ٹھیک. جاتی ہے. محض کاٹ لینے سے زکوٰۃ نہیں بنتی، صحیح. اس کی بھی ادائیگی کرنی پڑے گی، صحیح. تب جا کے صورت بنے گی اسی کو، اگر یہ مستحق ہے تو. اور اگر انتقال ہو گیا ہے تب تو اس کو دینے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، مردے کو تو مالک نہیں بنایا جا سکتا. جی تو ٹھیک ہے. مجھے بس تحریری سوال آیا ہوا ہے کہ موبائل کمپنیوں سے جو پیسے لینا دینا کرتے ہیں اس میں 20 روپے 1000 کے اوپر کمپنی چارج کرتی ہے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. غالباً یہ منی ٹرانسفر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. جی جی جی. تو موبائل کمپنی میں تو بندہ بل بھی ڈالتا ہے. نہیں وہ نام لکھا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. منی ٹرانسفر کے جو بھی معروف طریقے ہیں، تو اگر کوئی منی ٹرانسفر کرنے والا اس پر اجرت لیتا ہے تو یہ جائز ہے. ماضی میں اس کی سب سے بڑی مثال منی آرڈر ہے کہ ڈاک خانے جو ہے وہ رقم وصول کر کے آگے مطلوبہ مقام پر بھیجا کرتے تھے، تو ان کی اجرت پر علماء نے تفصیل سے حکم بیان کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس موضوع پر خاص ایک تفصیلی رسالہ لکھا المنى والدرر کے نام سے. تو یوں یہ اس کی دور جدید کی شکل ہے. حقیقت فقہی وہی ہے، جو معاملہ ہے وہ وہی ہے جو منی آرڈر کا ہوتا ہے. سود نہیں ہے یہ. سود تو نہیں ہے، سامنے والا تو اجرت لے رہا ہے نا، ٹھیک. آپ کی رقم وصول کر کے بھیج رہا ہے. صحیح سود اس صورت میں ہوتا کہ جب آپ اس کو اپنی رقم نہ دیں، صحیح. اس کو کہیں کہ تم خود ہی بھیج دو ہم بعد میں دے دیں گے. اور بعد میں دے دیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. پھر بھی دیکھا جاتا ہے کیا صورت بنی جب کوئی اپنی رقم دے کر بھیجنے کی اجرت دے رہا ہے جی. تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. مفتی صاحب، بعض اوقات جو ہے یہ دکانوں پر یہ جو اس کے اسٹالز وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کے ریٹیلر جو ہوتے ہیں جن کو اجازت ہوتی ہے کام کرنے کی، وہاں پہ اس طرح کے بورڈ لگے ہوئے دیکھیں پینافلیکس کے کہ کمپنی کے علاوہ اتنے چارجز لیے جائیں گے، 1000 پہ 10 روپے 20 روپے کمپنی چارجز کے علاوہ. کمپنی تو انہیں دیتی ہے جو بھی سروس چارجز دیتی ہے، اس کے علاوہ بھی بعض جگہ ہے. جو ریسیو کرنے والا ہے اس کے متعلق کہہ رہے ہیں ہم؟ دکاندار لیتا ہے. نہیں، ایک تو یہ نا کہ جو بندہ آیا ہے جی اپنا پیسے دینے کے لیے، جی یہ تو سینڈر ہے. جی ایک ریسیور ہے جی کہ جو ریسیو کر رہا ہے جی اس سے لیتے ہیں. اس سے لیتے ہیں. جی ابھی تو دیکھا جائے گا کہ کمپنی کے کیا قوانین ہیں، کیا اصول ہے، ٹھیک ہے. وہ دیکھ کر جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، طریقہ بتائیں اس کا. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ فرنیچر آرڈر کیا اور لکڑی وغیرہ کے یا فارم کے ریٹ بڑھ گئے تو کیا دکاندار اپنے ریٹ بڑھا سکتا ہے؟ اچھا، انہوں نے تو خاص فرنیچر کے حوالے سے کیا ہے، لیکن آرڈر کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تقریباً آلموسٹ اس میں ایسا لوکلی ہو جاتا ہے ہماری. دیکھیے سودا تو لاک ہو گیا ہے. اچھا. جو معاہدہ کیا کم ہو جائے زیادہ ہو جائے، کم بھی تو ہوتا ہے. کتنا کم ہوتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک کم ہوتا ہے بعض اوقات. تو کم ہو جائے زیادہ ہو جائے تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ نے سودا کیا وہ تو لاک ہو چکا ہے. ہاں، دونوں باہم رضامندی سے نظر ثانی کریں، سودا رینیو کریں، اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن باہم رضامندی کے ساتھ. مفتی ایک سوال یہ بھی ہمارے پاس کہ سوال ہے کہ جیسے شوہر کی کمائی پر بیوی کا حق ہوتا ہے تو کیا بیوی کی کمائی پر شوہر کا حق ہوتا ہے؟ اچھا، یہ پہلی والی بات بھی درست ہے کہ نہیں، یہ بھی ارشاد فرما. یہی تو اصل چیز ہے نا کہ مدعا پہلے ثابت تو ہو. جی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو جو اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت کا تحفظ دیا ہے اور اس کی ملکیت کا ایک خاص جو ہے وہ احترام بیان فرمایا ہے. اور جو حقوق کے جتنے بھی مسائل گھومتے ہیں وہ اسی ملکیت کے اور حقوق کے گرد گھومتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کی آمدنی ہے اس کا وہ خود مالک ہے. بیوی حقدار سے مراد یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ایک آدمی پیسے لے کے برنی میں سجا کر تو نہیں رکھے گا، وہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے گا. وہ جس گھر میں رہے گا وہ ایک اچھا گھر ہوگا، وہ جس گھر میں رہے گا وہاں پانی بجلی بھی ہوگا. تو یہ سارے جو مصارف ہیں وہ شوہر کی آمدنی سے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک ہے کہ ضمناً سب چیزیں پوری ہونا یا براہ راست شوہر کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا، تو یوں بینیفیشری تو وہ ہیں صحیح، فیملی. اور ایک ہے کہ جی میرا اتنا حق ہے، تو وہ حق بھی بیان کیا ہے شریعت نے کہ نان و نفقہ کے وہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کی حقدار نہیں ہے. صحیح ہے. اور رہی بات یہ کہ بیوی کی آمدنی، تو شوہر تو بیوی کی آمدنی سے نان و نفقہ کا بھی حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ مطلب فری ہینڈ بیوی پر شوہر کا نفقہ نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے، لیکن فری ہینڈ دے دیا تو آپ نے دوسری سائڈ. فری ہینڈ تھوڑی دیا ہم نے تو جو رائٹس ہیں وہ بیان کیے ہیں. اب میرے ذہن میں ایک دو سوال ہیں اگر آپ اجازت دیں. اب دیکھیں نا، یہ تو ہے حقوق کی بات، جی. اور ایک ہے معاشرتی پریکٹس، صحیح. اور معاشرتی چلن. تو بیوی بھی کوئی شیشے میں سجا کر تھوڑی رکھتی ہے پیسے، وہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے بچوں پر خرچ ہی کرتی ہے نا، اپنے گھر پہ خرچ کرتی ہے، بعض اوقات اپنے اوپر خرچ کرتی ہے. تو شوہر کو ویسے آسانی ہوتی ہے اس سے. بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو ملازم رکھ سکتا ہے؟ جیسے کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی اس طریقے کا کام ہے کہ جس میں دونوں معاون و مددگار ہو سکتے ہیں،
تو کیا وہ کچھ پروفٹ شیئرنگ کے حوالے سے کہ تھوڑا سا نا دلچسپی رہتی ہے کہ بھائی یہ کام کرو گے تو اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بیوی اور شوہر مل کر پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اچھا، دنیا میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. ٹھیک. آپ چلے جائیں ایس ایس سی پی کے کسی بندے کے پاس، پوچھیں ہاں بھائی کتنی کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں اور ان کمپنیوں میں بیویوں کے نام ہونے کا کتنا ریشو ہے. صحیح. شاید آپ کو آدھے پرسنٹ سے زیادہ جو کمپنیاں ہیں، 50% سے زیادہ. ٹھیک ہے، ایک میں عرض کر رہا ہوں جو خاص طور پر بڑی کمپنیاں ہیں، تو لوگ اس میں حصہ رکھتے ہیں، اپنے ٹھیک. رشتہ داروں کا، بہت سارے لوگوں کا حصہ رکھتے ہیں. تو یوں کوئی معیوب بات نہیں ہے، نہ کوئی برائی ہے. اور کسی موقع پر ایسا ہے کہ کمپنی ہے اور اس کو ملازم رکھنے کی ضرورت ہے تو اپنے زوجہ کو بھی رکھ سکتا ہے ملازم. پڑھتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جی جی. انہیں ایک پہیہ نہ سمجھا جائے. نہیں، دونوں کی جداگانہ حیثیت ہے، جداگانہ حقوق ہیں، جداگانہ تقاضے ہیں. تو یوں جب 2 الگ الگ انٹیٹی ہیں تو ہم 2 کے اعتبار سے ٹریٹ کریں گے نا، ایک کے اعتبار سے تو نہیں کر سکتے. مختلف ظاہر سی بات ہے، کتب و رسائل پڑھتے ہیں، مطالعہ ہوتا ہے، بعض اوقات مشاہدہ بھی ہوتا ہے، مختلف چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں. لیکن بہرحال 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک یہ کہ خواتین یعنی بیوی جو ہے، وائف جو ہے، وہ اگر شوہر کی جیب سے کچھ پیسے وغیرہ نکال لیتی ہے، ایک تو ہوتی ہے چوری، یعنی باقاعدہ چوری ہوتی ہے، وہ تو آپ طے کریں گے حکم کیا ہے، لیکن یہ چوری نہیں ہوتی، مطلب وہ نکال لیے، شوہر کو بھی پتہ ہی ہوتا ہے کہ جی اتنے نکال لیے ہوں گے. ایک تو یہ چیز کی وضاحت فرمائے کہ اس کا کیا حکم ہوگا. اور دوسرا یہ بعض اوقات کچھ سودا سلف لانا ہے، کوئی چیز لے کر آنی ہے جو بیوی ہی کے ذریعے سے گھر میں آنی ہے، وہ تو اس کے لیے رقم چاہیے. تو بالفرض وہ آنی ہے 5,000 کی تو 6-7 ہزار لے لیے، 12,000 کی آنی ہے تو 15,000 لے لیے، لاکھ کی آنی ہے تو کوئی 1.25 لے لیے. تو وہ رقم جو بچی تو پھر وہ واپس بھی نہیں ہونی. تو ان دونوں چیزوں کا کیا حکم ہوگا؟ تمام تر چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ان دونوں کے تعلق، اعتماد اور اجازت پر. میاں بیوی ہے نا. ہاں، میاں بیوی تو ہیں. بیویاں شوہر کا گھر بھی خالی کر دیتی ہیں. اللہ. بیویاں جو ہے نا وہ سسرال پورا چلا رہی ہوتی ہیں شوہر کی آمدنی سے، یعنی اپنا میکا چلا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں چوری کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک صورت ہوتی ہے. آپ صرف پچھلے ہفتے کے اخبار پڑھ لیں، آپ کو آدھے قتل وہ ملیں گے کہ عورت نے دھوکہ دیا اور عورت کی وجہ سے قتل ہوئے. زیادہ دور نہ جائیں، 1 مہینے کے اخبارات میں آدھے کیس آپ کو وہ ملیں گے. جی. تو عورت جو ہے وہ غلطی بھی کرتی ہے، وہ جرم کا بھی ارتکاب کرتی ہے، وہ چوری بھی کرتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اعتماد کی فضا کتنی ہے، اور پریکٹس ماضی میں کیا رہی ہے. تو یوں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں شوہر کی بڑی کڑی نظر ہوتی ہے، جی. یا بعض اوقات نظر تو نہیں ہوتی لیکن جو شوہر چاہ نہیں رہا ہوتا بیوی اس حد تک پہنچ جاتی ہے. صحیح. خرچہ کرنے کے معاملے میں. چوری کرنے کے معاملے چوری میں کا. کہ وہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کی آمدنی سے. تو جب مال سامنے والے کا ہے تو اسے چاہیے نا کہ سراحت لے، اجازت لے. دل میں چور ہے جب تو اجازت نہیں لے جاتی. صحیح. بھئی اگر اعتماد میں لے کے کام کرے گی جی. تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. صحیح. تو دل میں چور ہونا پہلی علامت ہوتی ہے ٹھیک. گناہ کی. صحیح. حدیث پاک میں بھی ہے الاثم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. تو اگر کوئی ایسی ہے کہ آپ پوشیدگی کے ساتھ کہیں خرچ کرتی ہیں شوہر کے مال کو، کہیں صرف کرتی ہیں، گھر سے باہر اس کا مصرف ہے، تو پھر اجازت لینا شوہر سے ضروری ہے. ٹھیک. اگر اعتماد کی فضا ہے اور شوہر کو معلوم ہے، اس نے اجازت دی ہوئی ہے، یا پتہ ہے کہ جی پیسے شوہر کی جیب میں ہوتے ہیں روزمرہ کے خرچے کے بھی، یہیں سے نکال کر سودا سلف آنا ہے، وہ وہیں اسی جگہ خرچ ہونا ہے جہاں شوہر کو پتہ ہے، اجازت ہے، تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے. بعض اوقات ایک اور صورت ہوتی ہے، خاص طور پر بہت غریب گھرانوں میں پیسے بڑے لیمیٹڈ ہوتے ہیں، جی. بہت لیمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں، اور شوہر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کم پیسے ہیں تو ضروریات ہی پوری ہوں، یہاں وہاں پیسے خرچ نہ ہوں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، عورت بھی انسان ہے، اس کا بھی من چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ خرید لوں، میں یہ شاپنگ کر لوں، میں یوں کر لوں. جی. تو وہاں بھی شوہر کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تو یہ دوا کے لیے رکھے تھے، یا بچوں کی فیس کے لیے رکھے تھے، یا گھر کے کرائے کے لیے رکھے تھے، اور اس نے جناب یہ ان اضافی خرچوں میں
اڑا دیے. تو ہمیشہ جب بھی شارٹیج ہوتی ہے تو سب سے پہلے بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں فوکس، پھر ذرا سہولت کی چیزیں، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے ذرا زیب و زیبائش کی چیزیں. تو اگر شارٹیج کا معاملہ چل رہا ہے اور آپ بنیادی ضروریات سے ہٹ کر اور زیب و زیبائش پہ چلے جاتے ہیں تو یہ تو اعلیٰ درجے کی نادانی ہے. ٹھیک، تفصیلی جواب ہو گیا اس سوال کا میں سمجھتا ہوں، اور اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی جناب، سوال دیجیے ہمیں. میرا نام ہے محمد ابو بکر اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں جائیداد برابر تقسیم نہ کرے تو کیا یہ ظلم میں شمار ہوگا؟ اللہ اکبر. جی مفتی صاحب. بنیادی چیز یہ ہے کہ زندگی میں والدین کے لیے زندگی میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے. ظلم ہونا تو دور کی بات ہے نا، زندگی میں تقسیم کرنا ضروری ہی نہیں ہے. لیکن اس بات کا اہتمام کرے کہ جب آنکھ بند ہوگی تو یہ آپس میں لڑے نہیں. کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ترکہ کس طرح تقسیم کرنا ہے. بعض اوقات زندگی میں ہی ایسا مطلب کہ الجھاؤ اور ایسی گتھی بنی ہوئی ہوتی ہے جو سلجھنے کا نام نہیں لیتی، اور پھر وہ بعد میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہتر انداز ہے کہ فارغ ہو کر جائے بندہ، تھوڑا بہت چھوڑے، خاص طور پر جو اس کے پاس رہے، باقی چیزوں سے آہستہ آہستہ فارغ ہو جائے. علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہوئے، طریقہ کار پوچھتے ہوئے، باقاعدہ تحریری فتویٰ لے کے رکھ لیں تاکہ کسی بچوں کو اعتراض ہو تو بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ وہ بھی اپنے سوالات پوچھ سکیں. بعض اوقات والد آ کر پوچھ کر بتا رہا ہوتا ہے، بچے سمجھتے ہیں جناب ہمیں ایسے جناب لارے لپے دے رہا ہے. تو تربیت ہوگی، ان کو بھی لے جائیں اور وہ بھی سوالات کے دوران موجود ہوں تاکہ انہیں شریعت مطہرہ کی جو ہدایات ہیں اس کا پتہ ہو. اس سے اگر کوئی والد اپنی زندگی میں یا انتقال کے بعد وہ وصیت کرتا ہے اور اس میں اس کی اولاد میں سے کوئی ایسی اولاد ہے کہ جس نے اس کے بزنس کو یا دولت کو بڑھایا ہے، یعنی اس کی خدمات اپنی جگہ ہیں یا اس نے خدمت زیادہ کی ہے والدین کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا اضافی ملنا چاہیے، تو ایسی کوئی رعایت ہے کہ وہ زندگی میں یا انتقال کے بعد ترکے میں ایسی وصیت کر دے کہ بالفرض میرے یہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، تو ان کو اتنا اتنا ملے. سب کا جو شریعت نے حکم دیا وہی ہے، لیکن اس بیٹے نے کیونکہ خدمت زیادہ کی ہے یا بزنس کو دولت کو بڑھانے میں زیادہ کردار ادا کیا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ملے یا فلاں چیز اس کو ایکسٹرا ملے. تو ایسی رعایت ہے؟ وصیت کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے صحیح ہے. اس تعلق سے. ٹھیک ہے. آنکھ بند ہوگی تو جس کا جو نسب کے اعتبار سے حق تھا، ٹھیک جیسے ہے. بیٹا ہے جی تو اس کو بیٹی کے مقابلے میں 2 حصے ملنے ہیں، صحیح ہے. اس کو 2 ہی ملیں گے. یعنی 3 بیٹے ہیں تو تینوں کو 2 حصے ہی ملنے ہیں. 2 حصے ہی ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ایک کو 1.5 مل جائے اور ایک کو 2.5 مل جائے، صحیح. یہ نہیں ہوگا. صحیح. کچھ اس تعلق سے کرنا ہے تو وہ زندگی میں کیا جائے. پہلے تو تعین کیا جائے کہ اس شخص کی صرف خدمت ہے یا پھر اس شخص کی ملکیت بھی ہے. بعض اوقات والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس نے تعاون کیا ہے، اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، اس سے ملکیت تو ثابت نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پہلے دعویٰ ملکیت کو سلجھا کر جائیں صحیح. کہ ان کے انتقال کے بعد یہ سوال بچوں میں کھڑا نہ رہے. ٹھیک ہے. زندگی میں وہ طے کر لیں کہ بچوں کے درمیان بھی سب کو پتہ ہو کہ کس کا رائٹ کیا ہے. اب وصیت کی زیادہ سے زیادہ اہمیت یہ ہوگی کہ بھئی یہ کمزور ہے، اس کو تھوڑا زیادہ دے دینا، تو اب وہ ورثہ بعد میں خود فیصلہ کریں گے ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ لازمی نہیں ہوگا. اور زندگی میں اگر تقسیم کرنے کا معاملہ ہے تو پھر تو ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے. کاموں کی میں ایک پروگرام ہوا، لاہور گئے تھے تو ایک دن آگے پہ چلے گئے کاموں کی اور گجرانوالا. تو وہاں تاجران جمع تھے. وہاں میں نے عرض کیا کہ بھائی یہاں تاجر کی بھی تو غلطی ہے نا، بچوں کو ساری عمر جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں یا 2-3 کو جوڑ کر رکھتے ہیں، تو بھائی ان کو تھوڑا الگ الگ کاروبار کرائیں، الگ الگ پاؤں پہ کھڑا کریں. ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جناب ساری عمر ہم باپ کے ساتھ رہیں، پتہ چلتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ان کا حصہ اور باقی جو بچے ہیں ان کا حصہ برابر ہے. تو زندگی میں کچھ ڈیسیجن لینے چاہیے اور کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے تنفیر نہ پھیلے. ایک ہوتا ہے رائٹ کا ملنا،
ٹھیک کس کا جو حق ہے اس کو ملے گا، صحیح تو فتوے کے اعتبار سے بیان کر دیا جاتا ہے. صحیح لیکن بعض اوقات تنفیر اور نفرت ختم نہیں ہوتی، صحیح دل کی جو خلش ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جی تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب حالت صحت میں ہیں، جب کما کھا رہے ہیں، جب بچے ان کے ساتھ ہیں، تو وہ ایسی پلاننگ کریں کہ ان کے درمیان تنفیر واقع نہ ہو، ٹھیک ہے، نفرت نہ پیدا نفرتیں واقع نہ ہو، اور کسی اعتبار سے یہ لڑائی اور جھگڑے کی طرف نہ جائیں. یہ ضروری ہے. مفتی صاحب جیسے آپ نے بیان فرمایا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ بات ایڈ کر لوں. آپ نے فرمایا کہ جیسے کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ کاروبار تقسیم نہیں کرتے، بچوں کو ایک ہی جگہ پہ انگیج رکھتے ہیں. بعض اوقات کاروبار کی بھی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بند مٹھی کی طرح ہوتا ہے. بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ ایک جگہ پہ چل رہا ہے، ایک مخصوص پیٹرن پہ چل رہا ہے، ایک مخصوص اماؤنٹ کے ساتھ چل رہا ہے تو رن کر رہا ہے. اگر اسے توڑیں گے تو وہ پھر وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی. تو کیا ایسی صورت میں یوں ہو سکتا ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے اعتبار سے کاروبار میں پرسنٹیج طے کر کے اس کو مالک بنا دیا جائے، یہ تقسیم کہلائے گی؟ توڑنے کی بات ہم نہیں کر رہے، جی ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں. صحیح ایک ہی دکان میں پورا خاندان جمع ہو گیا ہے، جی کوئی کچھ اور بھی فیلڈ میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے اور اسے کہا جائے کہ تم جو جاؤ گے تو یہ تمہارا ہی ہوگا. صحیح مطلب یہاں آپ کا ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں ہمارا حق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جو ہوگا تمہارا ہوگا، یہاں تمہارا سے جو ہوگا، بنتا ہوگا مل جائے گا. مل جائے گا. یہاں کوئی فارمولہ طے کر لیا جائے، صحیح یا یہ تو پتا ہو کہ یہ والد کا ہے، صحیح حق ختم نہیں ہوگا، سمجھ دیجیے کہ ترکے میں تمہارا حق رہے گا. صحیح یا پھر صورت ایسی بنائے کہ زندگی میں ہی والد آہستہ 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 فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے. ورنہ پھر تنفیر باقی رہتی ہے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. دارالفتہ اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، تفسیر مختصر سا رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. وہ پڑھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی مال ہے نا تو وہ پڑھ لیں. صاحب اولاد ہیں تو وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی. اور اللہ نے چاہا تو اس پہ عمل کریں گے تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ تنفیر یعنی نفرت کے جو اسباب ہیں اس کو ختم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے محبت بھی پیدا ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.